بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے۔ انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا، جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہوتا ہے، چپ رہنا نہیں۔ چپ رہنا بھی سیکھیے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کب کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے۔ یہاں لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے مگر اتنی بھی تیز نہ ہو کہ سامنے بیٹھی عورت اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ ہر وقت لوگوں سے گلہ مند ہونا بیکار فعل ہے، کیونکہ لوگوں کا اپنی دلکشی کو ہر وقت آپ کے لیے برقرار رکھنا ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، سو اسے گزارنا سیکھیں۔ بعض اوقات خوشی کسی خواہش کے حصول کی بجائے اسے ترک کر دینے سے ملتی ہے۔ غصہ کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بھی پلٹ جاتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ خوش رہنے اور شکر کرنے کی نیت ہو تو ہر انسان کے پاس سینکڑوں وجوہات ہیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان کا رویہ صرف انہی کے ساتھ تلخ ہوتا ہے جن پر اس کا زور چلتا ہے، اور جن پر زور نہیں چلتا ان کے لیے وہ منافق ہوتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ آپ کے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ جاہل پہلے گفتگو کو بحث میں تبدیل کرتا ہے، پھر جب بات ہاتھ سے نکل رہی ہو تو بدگوئی اور الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ جب انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے دراصل وہ اپنا نقصان کرتا ہے، سمجھ کافی دیر بعد آتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاق، عمل اور اچھا کردار ہے۔
دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک تم کامیاب نہیں ہوتے، بہتر ہے سب کے اصلی چہرے پہچان لو، کیونکہ کامیاب ہونے کے بعد وہ شخص بھی عزت کرے گا جو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ محبت اتنی بانٹ دو کہ تمہاری طرف واپس آئے تو سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ ہمیں زندگی میں خوشی، کامیابی، مسکراہٹ، سکون اور محبت اتنا جینا نہیں سکھاتی جتنا غم، ناکامی، رونا، اداسی، بے سکونی اور نفرت سکھا جاتی ہے۔ اس لیے ان سب سے پریشان نہیں ہونا۔ آگ جلے گی تو روٹی پکے گی، اندھیرا ہوگا تو روشنی کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ جس حال میں بھی ہیں، شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر کب تک اور صرف میرے ساتھ ہی کیوں والے سوالوں سے باہر نکالیں خود کو۔ ایسی باتیں اشرف المخلوقات کو زیب نہیں دیتی۔ ہم زندگی گزارنے نہیں بلکہ زندگی جینے آئے ہیں۔ زندگی جینے والے ہمت اور حوصلہ سے گزار کر ایک ہی دفعہ مرتے ہیں، جبکہ زندگی گزارنے والوں کو روز روز مرنا پڑتا ہے۔ آپ کام کرنے والے بنو، کیونکہ صرف باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ خوشی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بدگمانی کی کشتی میں سوار مسافروں کا آخری انجام ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا، اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے بھی مر سکتا تھا۔ کوئی پیاس سے نہیں مرتا، مرتے تو سب اپنے وقت پر ہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جس طرح چاہتا ہے، مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔